ہمارے لیے بنائی گئی ہے. اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. لوگوں نمازوں کو قائم کرو, مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ, مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. دلوں میں توحید کا نور ہونے کے باوجود بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک اور کفر نفاق تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا. پیارے نبی حدیث میں آگے بیان فرماتے ہیں فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر بندے کی نماز درست ہوگی اللہ سارے اعمال کو درست کر دے گا, لیکن اگر بندے کی نماز میں خرابی ہوگی اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا. ہماری ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. اگر ہماری نماز اچھی ہوگی اللہ سارے اعمال کو قبول کر لے گا, لیکن اگر ہماری نماز میں فساد ہوگا, نماز میں بگاڑ ہوگا, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے جنتی لوگ مجرموں سے, جہنمیوں سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر. کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تم دنیا میں بھلائی کے بہت سارے کام کرتے تھے, تمہارے دنیا کا سٹیٹس تمہارا بہت اچھا تھا, لیکن کیا بات ہے کہ آج تم جہنم میں چلے گئے؟ جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کس چیز نے آخر تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی لوگ چار جوابات دیں گے. ان میں سے سب سے پہلا جواب جو جہنمی دیں گے قالوا لم نک من المصلین. سب سے پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. نماز چھوڑنے کا انجام یہ ہے کہ بے نمازیوں کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کی دہکتی ہوئی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سلف صالحین نے کہا اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا بیوی کو اختیار ہے شوہر سے خلا لے لے, اور اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی شوہر کا اختیار ہے بیوی کو طلاق دے دے. اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا باپ کو اختیار ہے بیٹے کو وراثت سے محروم کر دے, کیونکہ بے نمازی کافر ہے اور کافر اپنے باپ کی وراثت کا حصہ نہیں ملتا اس کو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. نماز ایک عظیم عبادت ہے, اس کو چھوڑنا بہت بڑی آفت ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.